نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في شان حبيبه مكبرا وآمرا فی شان حبیبہ مکبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میں نے قرآن مجید کی سورۃ ہود کی آیت نمبر 6 کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اس کا ترجمہ سنیے۔ ترجمہ ہے کہ زمین میں چلنے والا کوئی ایسا جاندار نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو۔ زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق کا ذمہ اللہ کے نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری کائنات اور اس کی ہر چیز کا صرف خالق ہی نہیں، اللہ تعالیٰ اس ساری کائنات جس میں زمین و آسمان، چرند پرند، حیوانات، نباتات، انسان، ہر چیز آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات اور اس کی ہر چیز کا صرف خالق ہی نہیں، حاوی اور معلم بھی ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ اس کائنات میں رزق کون دیتا ہے اور اس کائنات کا رب کون ہے اور رب کے معنی کیا ہیں۔ تفسیر کی کتاب ہے روح العلمانی، اس میں رب کے معنی بیان کیے گئے ہیں کہ رب کے معنی ہے تربیت کرنے والا، رب کے معنی ہے تربیت کرنے والا، اصلاح کرنے والا، کسی چیز کو اس کی فطری صلاحیت اور استطاعت کو، کسی چیز کی اس کی فطری صلاحیت اور استطاعت کے مطابق آہستہ آہستہ مرتبہ کمال تک پہنچانا تربیت کہلاتا ہے۔ دوبارہ سنیے کہ رب کے معنی تربیت کرنے والا، کسی چیز کو اس کی فطری صلاحیت اور استطاعت کے مطابق آہستہ آہستہ مرتبہ کمال تک پہنچانا، اونچائی تک پہنچانا تربیت کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کا بہترین مربی ہے۔ قرآن مجید کی سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت رب العالمین بتائی گئی ہے۔ سورہ فاتحہ کی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت بتائی گئی ہے کہ رب العالمین یعنی تمام مخلوقات کی تربیت کرنے والا، یعنی پوری کائنات، تمام مخلوق، اس کائنات میں جتنی بھی مخلوق ہے اس کی تربیت کرنے والا، پالنے والا اور پرورش کرنے والا۔ یعنی کہ اس میں بتایا گیا ہے کہ تمام مخلوق کی تربیت کرنے والا، اصلاح کرنے والا، سیدھے راہ پر چلانے والا، پالنے والا اور پرورش کرنے والا، یعنی کہ رزق بھی دیتا ہے اور پالتا بھی ہے اور پرورش بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام اس بات کو غور کیجیے گا اس لفظ پر، اللہ تعالیٰ نے تمام ذی روح کا مطلب ہے کہ اس کائنات میں جتنے بھی روحیں ہیں، ہوا وہ جانداروں میں ہے، انسانوں میں ہے، حیوانوں میں ہے، جس میں بھی ذی روح ہے، روح شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام ذی روح کے رزق کا ذمہ لیا ہے کہ اس کائنات میں جتنی بھی روحیں ہیں، ہوا، چرند ہے، پرند ہے، حیوانات ہے، نباتات ہے، جس میں روح ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا رزق کا ذمہ اپنے سپرد لیا ہے، کہ اپنے ذمہ لیا ہے کہ میں اس کو رزق دینے والا ہوں، اور ہر جاندار کو اس کی ضرورت کے مطابق
یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام ذی روح کے رزق کا ذمہ لیا ہے، اور ہر جاندار کو اس کی ضرورت کے مطابق، یعنی کہ جس روح کو، جس انسان کو، جس چرند کو، جس پرند کو جتنی ضرورت ہے اس کے مطابق رزق فراہم کرتا ہے۔ کسی کو زیادہ فراہم کرتا ہے، کسی کو کم مقدار میں فراہم کرتا ہے۔ اس دنیا میں دیکھ لیں کہ کئی لوگ امیر ہیں، کئی لوگ غریب ہیں، کئی سے غریب سے بھی غریب ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہر ذی روح کا ذمہ، رزق کا ذمہ میں نے اپنے سپرد دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی یہ ارشاد فرما رہا ہے، سورہ ہود کی آیت نمبر 6 ہے، جس میں میں نے تلاوت بھی کی ہے، اس کا ترجمہ پہلے میں نے پڑھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، یعنی کہ زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمے ہو۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری کائنات اور اس کی ہر چیز کا خالق ہی نہیں، حاوی اور معلم بھی ہے، یعنی کہ ہر ذی روح کو وہ پالنے والا ہے۔ اس کائنات میں آپ دیکھ لیں گے کہ کئی لوگ جو امیر ہیں، کئی لوگ غریب ہیں، اللہ تعالیٰ ہر انسان کو، ہر روح کو اس کی ضرورت کے مقدار رزق فراہم کرتا ہے۔ اس لیے کئی لوگ اس کائنات میں ایسے لوگ ہیں کہ دنیا میں مصروف ہیں کہ ان کو رب کی جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے ہیں ان کی طرف ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم اس کائنات میں کیا کر رہے ہیں۔ کئی لوگ رزق حلال کما رہے ہیں اور کئی لوگ رزق حرام بھی کما رہے ہیں۔ اس کائنات میں ایسے بھی ہیں جو حرام رزق کما رہے ہیں، لیکن انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اپنی اولاد کو حرام کھلا رہے ہیں۔ جب ایک انسان اپنی اولاد کو حلال رزق عطا فرمائے گا، حلال رزق کما کے کھلائے گا، تو اس میں برکت اللہ تعالیٰ کی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس میں رحمت نازل فرمائے گا۔ اور جہاں پر انسان لاکھوں کروڑوں کماتا ہے، وہ اپنے حلال رزق کے طریقہ کار سے کمائے گا، وہ مہینے میں اپنے 10,000 کماتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی اس میں رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی اس میں برکت ہے، 10,000 ہی اللہ تعالیٰ ان کے لیے بے شمار کر دے گا۔ اور کئی لوگ آپ دیکھ لیں کہ لوگ بہت سے ایسے کام کرتے ہیں جو حرام ہیں، حرام رزق کما رہے ہیں، اور وہ لاکھوں کروڑوں بھی کما لیں، لیکن وہ پھر بھی اس کشم و کش میں ہوتے ہیں کہ ہمارے یہ لاکھوں کروڑوں بھی ہم پر یہ ضرورت کے مطابق ہمارے یہ پیسے نہیں ہیں، ہمیں جناب یہ جتنے بھی ہمیں پیسے مل رہے ہیں لیکن ہمیں یہ ضرورت سے زیادہ کم ہے، اور ہماری ضرورتیں مطابق یہ پوری نہیں ہو رہے۔ اور غریب کو بھی دیکھ لیں، وہ ایک دیہڑی لگانے والا انسان بھی دیہڑی لگاتا ہے، 800، 1000، 1200 لے کر جاتا ہے، اور اس کے گھر کا بھی چولہا جلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو اس کی ضرورت کے مطابق، ہر ذی روح کو اس کی ضرورت کے مطابق رزق دیا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کی طرف ہم رجوع کریں اور رزق حلال کمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مسلمان کو، ہر ذی روح کو اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر مسلمان کو حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرمائے، اور حرام کاموں سے بچنے کی کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنا رزق حلال وسعت سے ہر انسان کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔